وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ یہود سے خطاب ہوتے ہوتے اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اللہ رب العالمین پہلے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، جو پہلا حکم ہے سورہ بقرہ کا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان کو حکم دیا کہ وہ یہود کے اقوال و افعال اور ان کے طور طریقوں کی پیروی نہ کریں، وہ راعینا نہ کہیں، وہ اس کی جگہ پر انظر نہ کہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہود کے حسد اور ان کے بغض کا جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نسخ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اب مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم نے یہود کا رویہ دیکھ لیا ہے، تو اب تمہیں یہود کے طور طریقے پر نہیں چلنا، یہود کے نقش قدم پر چلنے سے بچنا ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کس نے سوال کیے تھے؟ ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تنگ کیا۔ نیک لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، ایذا دیتے تھے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، سورہ احزاب۔ اے ایمان والو، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا تھا اس سے جو انہوں نے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرح بے حیا نہیں تھے، وہ بہت شرم والے، بہت با حیا تھے، سب کے سامنے کپڑے وغیرہ نہیں اتارتے تھے جس طرح دیگر لوگ اتار دیتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ اصل میں اتنا اپنے آپ کو اس لیے چھپا کر رکھتے ہیں، ان میں کوئی عیب ہے۔ تو باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اگر تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر تمہیں میری باتیں مان لینی چاہیے اور مجھے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں گائے والا واقعہ، جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جب ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تم گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کتنے سوالات کیے، بار بار یہ سوال کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے کی صفات کیا ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قریب نہیں تھے کہ وہ کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اتنے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ
جوابات دیتے رہے، شرائط بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر اس گائے کو خریدنا، اس گائے کا حصول ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور پھر ان کو بہت قیمت دے کر وہ گائے خریدنی پڑی۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے رہتے تھے بلا وجہ کے، اور تنگ کرنے کے لیے، ہیلے بہانے کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب ہیں، بنی اسرائیل کے حالات بیان کر کے، کیا اب تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے؟ اس سے پتہ لگا کہ زیادہ سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ سوال کرنا کب پسندیدہ نہیں ہوتا؟ جب سوال سے مقصود علم حاصل کرنا نہ ہو، سوال سے مقصود سمجھنا نہ ہو، جب سوال سے مقصود بلا وجہ کی مین میخ نکالنا ہو، بلا وجہ کی گہرائی میں جانا ہو، تو اس طرح کے سوال پسندیدہ نہیں ہوتے، عام لوگوں سے بھی پسندیدہ نہیں ہوتے، خاص طور پہ جب اللہ کے نبی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کئی لوگ بعض دفعہ وہ بدنیتی ان کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو کئی لوگ اپنے سوالات، اپنے ذاتی سوالات، ہم کیسے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو پرانی باتیں بھی بتا سکتے ہیں اللہ کی وحی سے، اور آپ آئندہ کی بات بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے والد، ہمارے والدہ وہ کہاں ہیں، اور اس قسم کے سوالات بعض دفعہ صحابہ کرام بھی کر لیتے۔ صحابہ کرام سب ایک جیسے نہیں تھے، ان میں سے کئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ رہے، کئی ایسے بھی تھے جو بدو تھے اور جو دور دراز کے علاقوں سے آتے اور مسلمان ہو جاتے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد ابھی وہ تربیت اور وہ ایٹیکیٹس نہیں وہ سیکھ سکے جو صحابہ کرام جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے سیکھتے تھے انہوں نے سیکھے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام لمبا عرصہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ سے مہاجر اور انصار، وہ کہتے تھے ہماری خواہش ہوتی تھی، کبھی ہم زیادہ سوال کرنے سے بچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری خواہش ہوتی تھی چلو کوئی نو مسلم آ جائے، کوئی سوال کرے تو اس کے سوال سے ہمیں بھی کوئی نئی بات کا پتہ لگ جائے۔ تو صحابہ کرام بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے روک دیا تھا۔ قرآن کریم میں ہی سورہ انعام میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوال نہ کیا کرو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمہیں ان کا جواب دیا جائے، تمہارے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو تو تمہیں بری لگے گی، تم بلا وجہ کیوں سوال کرتے ہو؟ یہی اب بعض صحابہ کرام سوال کرتے ہیں ہمارے والدین کہاں ہیں؟ اب اگر ان کو بتا دیا جائے حقیقت کہ وہ تو تمہارے مسلمان ہونے سے پہلے وہ تو اب شرک پر تھے، اور شرک تو قابل معافی جرم نہیں ہے، تو وہ تو اب شرک کی وجہ سے اب وہ تو جہنم میں ہوں گے اور وہ مشرکین کے ساتھ ہوں گے، تو اب سوال بھی کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے محبت ایک فطری امر ہے، لیکن پھر جب جواب سنتے تھے تو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تمہارے سامنے نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم اس سے سوالات کرنا شروع کر دو، ذاتی قسم کے سوال۔ باقی کوئی اس طرح کا سوال ہو جس سے کوئی دین کا فائدہ ہو، جس سے کوئی چیز سمجھنی سمجھانی مقصود ہو، جو آئندہ آنے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ بعض دفعہ ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے ہاں کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نازل کر دی جائے لوگوں پر، کوئی لوگوں پر ایسی سختی نازل کر دی جائے کسی کے سوال کی وجہ سے، وہ شخص اللہ کے ہاں بڑا ہی گناہ گار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ نے کچھ دیر بعد جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں
ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ میں نے جب ہر سال کا ذکر نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے وہ جو بات بھی کہتے ہیں دین کے بارے میں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے تھے، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ بھولے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آسان سی بات بتاتے ہیں اس کے اندر گہرائی میں نہیں جاتے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی گہرائی میں نہ جائیں، لوگ بھی تکلف میں نہ پڑیں۔ دین میں تکلف کو پسند بھی نہیں کیا گیا، حدیث مبارکہ ہے نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے بلا وجہ کی گہرائی میں جانے سے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں سوال ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سوال کرتے بھی تھے، اور کئی دفعہ اگر وہ خود نہیں کرتے تھے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر وہ انتظار میں رہتے تھے کوئی نو مسلم آ جائے، کوئی بدو آ جائے تو وہ سوال کرے تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی علم حاصل ہو جائے، تو صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے۔ تو ویسے زیادہ سوال کرنا بلا وجہ وہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیل و قال کو، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، اور کثرت السؤال، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تین چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیل و قال کو، اللہ تعالیٰ اضاعت المال کو، مال کو ضائع کرنا، اور کثرت السؤال، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ پہلے بھی وضاحت کی ہے، دوبارہ کر رہا ہوں کہ کثرت سوال اس وقت منع ہے جب وہ تکلف کی نوعیت سے ہو یا تنگ کرنے کی نوعیت سے ہو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، مقصود جواب نہیں ہوتا، مقصود اپنا علم بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے، کئی لوگ اس طرح کر کے سوال کر لیتے ہیں، تو ایسے سوال پسندیدہ نہیں ہوتے۔ لیکن جو سوال تفہیم دین کے لیے ہو وہ سوال بہت مفید ہے، اور وہ سوال کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ انسان کے اندر شرم ہوتی ہے، انسان شرم کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کر پاتا، تو اللہ نے ایسی شرم کو پسند نہیں کیا جو علم حاصل کرنے میں آڑے آ جائے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف، انصار یا قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے، اور تعریف آپ نے کیا فرمائی؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ انہیں شرم مانے نہیں ہوتی کہ وہ دین سیکھنے کے لیے سوال کریں، وہ دین سیکھنے کے لیے سوال کرتی ہیں، اور سوال کرنے سے انہیں شرم مانے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جہاں دین سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ ہو وہاں سوال کرنا چاہیے، ویسے جو ہے وہ عمومی طور پہ سوال کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ اور اگلا جملہ تو بہت ہی غور طلب ہے، ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو بدل دے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے، وہ تو سیدھے رستے سے گم ہو گیا، وہ تو غلط رستے پر چل پڑا۔ یعنی اب بات ہو رہی ہے سوال کی، اور سوال کے ساتھ کفر اور ایمان کی بات اللہ رب العالمین نے کر دی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ بعض سوالات تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اندیشہ کفر ہو جاتا ہے ان سے۔ جب ایک انسان بلا وجہ کے چونکہ چنانچہ اور اس قسم کے جب ہم سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں واضح وحی کے بعد بھی، وہ سوالات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں ہم کوئی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں، تو بعض دفعہ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کفر اور ایمان کی بات ہو جاتی ہے، جو کفر کو ایمان سے بدل دے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، پسند کرتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں۔ بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں، اے مہاجرین و انصار، کہ اللہ نے جو تمہیں سعادت دی ہے ایمان لانے کی، جس سعادت سے وہ سعادت مند نہیں ہوئے اور جو سعادت انہیں حاصل نہیں ہو سکی، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ کیوں وہ چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی جانوں سے، ان کے دل میں حسد موجود ہے تمہارے بارے میں،
انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو تم پر احسان عظیم کیا ہے، اللہ نے تم پر نبی بھیجا ہے، تو انہیں حسد ہے کہ یہ نبی تم میں کیوں آیا، یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اس خیر سے اپنے آپ کو بھی محروم رکھا ہے، اور صرف اپنی ہی دم نہیں کاٹی، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی تباہ ہو جاؤ، جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں، جس طرح وہ محروم ہوئے ہیں، تو اس طرح تم بھی اس خیر سے محروم ہو جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں جس طرح وہ کافر ہیں تو تم بھی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کرتے ہوئے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق ان کے سامنے بالکل واضح ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، قرآن کریم کو بالکل پہچانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، قرآن کریم کی واضح صفات تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں، ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ باقاعدہ یہودی وہ اپنے مخالفین کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لا کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، اور جب نبی کی قیادت میں ہم لڑیں گے تو پھر شکست کا تو امکان ہی نہیں ہے، پھر تو ہم ہی غالب ہوں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ جانتے تھے کہ قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن کی صفات موجود تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی، مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ جائے ہجرت کی، اور آپ کے صحابہ کرام کی صفات موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے اسماء، کئی ایسی صفات جو جس طرح قرآن میں ہیں، اس طرح کر کے بعض صفات تورات و انجیل میں بھی موجود تھیں، احادیث میں ان کا ذکر بھی ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا اور خود انکار نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی حق سے واپس پلٹ آؤ۔ تو دیکھیے حسد کتنی بڑی بیماری ہے۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کی، اور آخرت جو حقیقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، وہ انہوں نے تباہ کی، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق، صرف اس لیے کہ وہ ہم میں کیوں نہیں آئے، وہ ان میں کیوں آ گئے، صرف اتنا حسد۔ تو دیکھیے حسد انسان کی خیر کو اور انسان کی نیکی کو کس طرح تباہ کرتا ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ فلاں کو خیر کیوں ملی ہے، اور حسد کیا ہے کہ اگر فلاں کو خیر ملی ہے تو کاش کہ وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ یہ اتنا بدترین جذبہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہودی بنی اسرائیل دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے۔ پوری قوم جو ہے اس دور سے لے کر قیامت تک آنے والے، اللہ ماشاء اللہ جو ایمان لے آئے، جو اس حسد سے اپنے آپ کو بچا لے، ورنہ اپنی دنیا بھی تباہ اور اپنے آخرت بھی تباہ، صرف حسد کی وجہ سے۔ اور ایک دوسرا جذبہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک کا جذبہ وہ پسندیدہ ہے، وہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس نعمت ہے دنیاوی یا دینی، تو ہم کہیں کہ اللہ نے اسے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دینے پر قادر، اللہ مجھے بھی دے دے۔ بلکہ کسی کی نعمت دے کر اپنے نعمت کی دعا کرنا تو نبیوں کا کام ہے، یہ تو نبیوں کی صفت ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے پھل، بے موسمی پھل دیکھے تو پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے، کہنے لگیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق دے دے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہیں اسی جگہ پر حضرت زکریا نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، جب آپ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اب مجھ پر بھی اولاد کا کوئی موسم تو نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، بے موسمی پھل یہاں آ سکتے ہیں، اولاد بھی آ سکتی ہے۔ حسد نہیں کیا، رشک کیا، اپنے لیے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ تو حسد جو ہے وہ کتنا نقصان دہ جذبہ ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں، انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں پر انعام ہے تو کیوں ہے، اور پھر جب وہ کڑتا ہے اور جب وہ بری نظر سے اگلے بندے کو دیکھتا ہے اور صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتا، کئی دفعہ پھر وہ بد دعا کرتا ہے اگلے بندے کے لیے، اور کئی دفعہ بد دعا سے آگے بڑھ کر وہ عملی طور پر اگلے بندے سے ناحق طریقے سے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ناحق طریقے سے چھینے تو یہ فتنہ فساد ہے، اور اگر وہ ناحق طریقے سے نہ بھی چھینے، اگر وہ دل میں صرف یہ سوچے کہ جی فلاں کو نعمت کیوں دے دی ہے، تو کئی دفعہ وہ اس بری نظر سے اگلے بندے کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے اس دیکھنے اور اس کے اس سوچنے کے اثرات اگلے بندے پر ہوتے ہیں۔
نظر لگنا، تو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنا بالکل حق ہے، اور حاسد کی نظر لگتی ہے، اور یہ نظر جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں بالکل برحق ہے، اور اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کئی دفعہ نظر اونٹ کو ہانڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ حسد اتنی بری چیز ہے اور اتنی اس کے بد اثرات ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حسد اور حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اس کے شر سے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد کے حسد سے، حاسد کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں کہ ہم لوگوں پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کو دیکھ کر ہم حسد میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر ہم کسی کے پاس اللہ کا انعام دیکھیں تو ہمیں بارک اللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر جو انعامات ہے اس میں اللہ برکت دے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کر لیں۔ میں نے ذکر کیا اپنے لیے دعا کرنا یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ انسان دوسرے کی نعمت پر حسد نہ کرے، انسان دوسروں کی نعمت پر رشک کرے، اور انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ برا جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھن جائے اور پھر مجھے ملے یا نہ ملے۔ ایک تو جذبہ یہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، اور ایک تو بدترین حسد یہ ہے کہ اس کو نہ ملے، اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس کیوں ہے۔ اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگوں حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی، اور آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی نیکیاں ہوں، بڑی بڑی نمازیں اور روزے اور دیگر جو بڑی بڑی عبادتیں ہوں، یہود جو ہیں وہ ان کے صرف برے اعمال نہیں تھے، اچھے اعمال بھی تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ حسد کی وجہ سے کس طرح وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور کتنے بدترین دشمن بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کو وہ خود بھی سچے نبی سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ سچا سمجھتے ہیں، لیکن پھر انسان کی آنکھوں پر کیسے اللہ کی طرف سے پٹی بنتی ہے، اور پھر انسان کس طرح جو ہے اپنے حسد کے اندر ہی انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی کبھی اپنے پہ غور کرتے کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی تھیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے لوگوں پر فضل کر دیا ہے، یہی کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیج دیا ہے، ان کو یہ حسد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غور نہیں کرتے، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم میں، جن میں یہ بھی شامل ہے، صرف بنی اسماعیل شامل نہیں ہے، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب بھی رکھی ہے، ہم نے اس میں حکمت بھی رکھی ہے۔ بہت سے نبی آئے آل ابراہیم میں، انہی میں بہت سے نبی آئے جن پہ کتاب بھی اتری، حکمت بھی اتری۔ وآتیناہم ملکا عظیما، صرف یہ کتاب اور حکمت نہیں، ہم نے ان کو ملک عظیم بھی عطا کیا تھا، دنیاوی نعمتیں بھی بہت دے رکھی تھیں۔ یہ اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں وہ نہیں دیکھتے، ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں یہ اپنا فضل کیوں نازل کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس بندے کے سامنے حق واضح ہو، اور وہ حق واضح ہونے کے بعد پھر اسے قبول نہ کرے حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، پھر یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ حق واضح ہو جائے پھر انسان انکار کرے۔ دیکھیں کوئی بندہ جہالت ہو، اسے پتہ نہ ہو، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ جب بھی اسے پتہ لگے گا، اس کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ حق کو قبول کر لے گا۔ لیکن ایک کو پتہ ہے حق کیا ہے، حق واضح ہونے کے بعد جب کوئی حق کو چھوڑ دے، رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تو اللہ سے بغاوت کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر تو جہاں جانا چاہتا ہے تو جا، میں تجھے وہیں پھیر دوں گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اسے وہیں بھیج دیتے ہیں، ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے سامنے حق واضح تھا،
حق واضح ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کا رویہ ہے یہود کا، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعفو واصفحوا، تم معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو، قیامت آ جائے تو قیامت کے دن کا تم انتظار کرو، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، تم اپنی اچھی روش پر گامزن رہو، ان کے طور طریقوں اور ان کی جو حسد اور جو ان کی دیگر خباستیں ہیں، سازشیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، تم اسلامی احکامات پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو، تم ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ جب مسلمان اسلام پر گامزن رہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے رہیں تو نہ یہود کی سازشیں مسلمانوں کو نقصان دے سکتی ہیں، نہ دیگر کفار کی سازشیں نقصان دے سکتی ہیں۔ ہمیں سازشیں کب نقصان دیتی ہیں؟ جب ہم اپنے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم بھی، اللہ نے انہیں دھتکار دیا، اللہ نے انہیں بہترین امت بنایا تھا، اللہ نے ان سے وہ بہترین امت والا تاج ان سے لے لیا، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے بعض دفعہ ہمیں ظاہری طور پہ ان میں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم بھی ان جیسا بننا چاہیں اور ہم بھی جو ہیں وہ انہیں کے نقش قدم پر چلنے لگیں، وہ دنیا میں غالب ہیں چاہے کس وجہ سے بھی ہیں، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی انہیں راضی رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی غالب ہوں گے، پھر ہم ان کی سازشوں کا پوری طرح شکار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، تو یہ یہود اکیلے تو کیا، پوری دنیا کے کفار بھی جتنی مرضی سازشیں کر لیں، اور ایسی ایسی سازشیں جس سے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف، لیکن یہ کب ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرتے رہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں ان کی تکلیف، ان کا ضرر تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمیں نقصان کیوں دیتا ہے ان کا ضرر، ان کی سازشیں؟ کیونکہ ہم صبر اور تقویٰ پر صحیح طریقے سے ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا حسد اور ان کے اعمال تم دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعفو واصفحوا، تم معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے کوئی بھی خیر کی چیز، کوئی بھی اچھا کام، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، تمہیں وہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل نیک، بڑے سے بڑا عمل وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے ہوگا، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دوبارہ اب یہود کی طرف خطاب، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنة، ہرگز نہیں داخل ہو سکتا جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، مگر جو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جنت میں داخل ہوگا، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں بس، اللہ نے تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا یا عیسائی ہی جنت میں جائے گا، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، جس طرح پیچھے بھی ان کی خواہشات گزری ہیں۔ جب انسان علم و عمل سے دور ہو جاتا ہے پھر انسان خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر انسان آرزوؤں کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے علماء کا کردار تو یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، اور اللہ کے احکامات کی کس طرح یہ پس پش ڈالتے ہیں، اور کس طرح اللہ کے احکامات کے بارے میں یہ حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، اور کس طرح یہ تحریفات کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے علماء کا کام ہے، اور ان کے عوام کا کیا کام ہے کہ وہ آرزوؤں اور خواہشات میں مبتلا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب تو جانتے نہیں ہیں مگر خواہشات ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن گنتی کے،
اسی طرح ان کی خواہشات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہودی ہے اور یہودی ہے تو یہودیوں کے نزدیک وہ جنت میں جائے گا، عیسائیوں کے نزدیک عیسائی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی خواہشات۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ یہودی جو نام کا یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو نام کا عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا ہے، بس نام کسی انسان کا محمد احمد ہو، مسلمانوں والا نام ہو، نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کے احکامات پر عمل ہے کہ نہیں ہے، ہم ذاتی طور پر ہم اجتماعی طور پر اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے، بس ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، فلاں پیر کہ ہم مرید ہیں تو بس جنت میں داخلے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی روش ہے، صرف نام سے، صرف کنبے قبیلے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ دلیل اللہ بار بار مانگتے ہیں قرآن میں، دلیل لے آؤ۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے دلیل کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورہ احقاف آیت نمبر 4۔ اللہ فرماتے ہیں ایتونی، لے آؤ میرے پاس، بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی چیز جو نقل ہوتی آ رہی ہے، او اثارۃ من علم، اثارہ کہتے ہیں نقل شدہ چیز، اثر، من علم علمی، علمی اثر کیا ہے؟ علمی اثر سے مراد ہے کہ نبیوں کی کوئی نقل شدہ بات وہ سند در سند آگے چل رہی ہو، یا تو کوئی کتاب لے آؤ اس سے پہلے، کوئی کتاب کی آیت پیش کر دو، یا پھر کوئی نقل شدہ علمی بات لے آؤ، کسی نبی نے کوئی بات فرمائی ہو، کوئی اس کو نقل کرے آگے، تو وہ بات لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو، کہ بس نام کا یہودی، نام کا عیسائی ہونا کافی ہے، جنت تمہارے نام میں لوٹ ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو بھی جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کام کرے، انسان کہے کہ میرا سر اللہ کے سامنے جھکا ہے، اللہ جو حکم دے گا میں مانوں گا۔ انسان کسی قسم کا کوئی بغاوت، جس طرح یہودیوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بغاوت انسان کے اندر نہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے انسان اپنے سر کو جھکا لے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مطیع ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے بلا چوں چراں کہا اے اللہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ اللہ کا حکم جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا، وہ اللہ کے لیے آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، اللہ کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرے، اس کا دعویٰ یہ ہو، اس کی کوشش یہ ہو، باقی انسان کمزور ہے، انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو انسان معذرت کر لے، توبہ کر لے۔ وہو محسن، دوسری شرط، اور وہ نیکوکار بھی ہو، احسان کرنے والا نیکوکار۔ اور نیکوکار سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نیکوکار سے مراد ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ بلا من اسلم، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، یعنی اخلاص، صرف اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھک جائے، اور پھر وہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا ہو۔ فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کی یہ دو شرطیں ہیں۔ ایک پہلی شرط ایمان کے بعد اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ ایسے اعمال انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔